بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم فقہ، اس کے مختلف پورشن پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ قیاس کی شرعی حیثیت سے ریلیٹڈ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس لیکچر کی طرف۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اس کی لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور اصطلاح میں فرع کو حکم میں اصل کے ساتھ ان دونوں کو جمع کرنے والی کسی مشترک علت کی وجہ سے ملا دینا۔ تو آپ نے دیکھا اس کے اندر دو بلکہ تین چیزیں ہیں، ایک فرع، ایک اصل اور ایک علت۔ یعنی قرآن و سنت میں ایک اصل ہوتی ہے اور آپ اس کی علت کی بنیاد پر کسی فروعی مسئلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس قیاس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں اندازے کی بنیاد پر۔ لیکن اس کی شرائط کیا ہیں وہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ علامہ آمدی الاحکام کے اندر کہتے ہیں کہ فرع و اصل کا حکم منصوص کی علت مستنبطہ میں مساوی ہو جانا قیاس کہلاتا ہے۔ تو وہی معاملہ ہے کہ فرع وہ ہوگا، فروع کو کہتے ہیں شاخ، اور اصل یعنی جڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں فرع سے مراد فروعی مسائل ہیں اور اصل سے مراد قرآن و سنت کی دلیل ہے۔ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ہم استنباط کریں، استخراج کریں، اجتہاد کریں، قیاس کریں، کچھ بھی کریں، اجماع کریں، سب کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی حکم قرآن و سنت کی حدود سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو قیاس بھی جب کرنی ہے تو اس کو اصل کو دیکھ کر، قرآن و سنت کو دیکھ کر، اور اس میں کوئی علت کی بنیاد پر آپ کوئی حکم لاگو کرتے ہیں، مجتہدین کا حکم لاگو کرتے ہیں، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو قیاس جو ہے یہ دلائل اربع شریعہ میں سے ایک دلیل ہے۔ دلائل اربع شریعہ کیا ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر شریعت کے دلائل اور ماخوذات آپ سے پوچھا جائے کہ کون کون سے ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر سنت میں احادیث بھی آتی ہیں، سنت، اور اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ تو اگر کسی حادثے میں اس سے زیادہ اور قوی دلیل نہ ملے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے قیاس کر کے کوئی مسئلہ حل کیا اور اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں یا اجماع میں، تو پھر اس وقت اس قیاس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی گنجائش ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ اہل بصیرت کو عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا قیاس اس کی نظیر پر کرو، یعنی ایسی چیز کا قیاس اس چیز کے ساتھ جس سے عبرت حاصل کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر سابقہ انبیاء کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان پر عذاب آتا ہے، اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر عذاب آتا ہے، کسی پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی پر شرک کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اب وہاں سے عبرت کیا حاصل کرنی ہے کہ جو ان کے اندر علت پائی جاتی تھی جس وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو کہا گیا ہے کہ تم بھی عبرت حاصل کرو کہ اگر وہی علت تمہارے اندر پائی گئی تو تمہیں بھی عذاب آن پکڑ لے گا۔ تو لہٰذا کسی علت کی بنیاد پر کوئی حکم لاگو کرنا اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے اور گندے کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم نجات حاصل کر لو۔ اب اس کے اندر جو ہے نا مجتہد نے لفظ خمر یعنی شراب کی علت کیا ہے اس پر غور کیا، تو اس کا مطلب اس کے ذریعے نشہ آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ شراب کا حکم آیا، لیکن کیا اب اس علت کو بنیاد بنا کر
ایسی تمام چیزیں جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ آئے تو اس علت کی بنیاد پر ان کو بھی حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو قرآن میں تو صرف شراب ہے، باقی نشہ آور چیزیں نہیں ہیں تو وہ حرام کیسے ہو گئیں؟ تو باقی ہر وہ چیز، کیونکہ علت کیا ہے؟ نشہ کا آنا۔ اگر جس چیز میں بھی نشہ ہے، اور نشہ سے مراد اتنا نشہ ہے کہ جتنا شراب کا نشہ ہوتا ہے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رہتی، تو ایسی تمام چیزیں جس کے ذریعے سے یہ نشہ آ جائے اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے کہ قرآن نے کہا انما الخمر، بے شک جو خمر ہے یعنی شراب ہے یہ حرام ہے، اس کو بنیاد بنا کر باقی تمام نشہ آور چیزیں جو ہیں اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ تو قرآن کے اندر بھی اس کا علت موجود ہے۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب اللہ رب العزت نے خود جو ہے نا اس کے اندر ایک علت کو بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی طرح ہے اللہ کی ہاں جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے ان کی تخلیق کے حوالے سے۔ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ثم قال کہا لہو ان کو کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گئے۔ یعنی اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو حضرت آدم علیہ السلام کی علت کی بنیاد پر مثلیت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے باپ اور والدہ نہیں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ والد نہیں تھے، ان کی والدہ تھی، تو تشبیہ اس حوالے سے بھی ہے جو عجائبات تخلیق کے وقت آدم علیہ السلام کے نظر آئے وہی عجائبات ان میں سے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے نظر آئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے علت کو ایک بنیاد بنا کر اس کو مثال کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں قرآن کی روشنی میں قیاس۔ اگر کوئی آپ کو یہ سوال آ جاتا ہے قرآن کی روشنی میں تو آپ ایک آدھ آیت بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد احادیث کی روشنی میں بڑی معروف حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو حاکم بنا کر تو فرمایا کہ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، جب تمہارے پاس فیصلے آئیں گے تو تم کیسے فیصلے کرو گے؟ قالا، تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملا تو پھر قال فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں سنت رسول کی طرف جاؤں گا۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اللہ کی کتاب میں ولا فی کتاب اللہ، نہ اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ ملا اور نہ سنت رسول میں وہ مسئلہ ملا، تو پھر قال، تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر اپنی رائے استعمال کروں گا۔ ولا علو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ، سینے پر ہاتھ مارا اور ان کو سینے سے لگایا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر یعنی کہ قاصد کو اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی رضامندی سے وابستہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اجتہادی رائے کی اظہار کا کہا تو حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اجتہادی رائے بھی کیا ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ ایک دلیل کی بنیاد پر اپنی دلیل رائے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مس ذکر کے حوالے سے ہے کہ کیا ذکر کو مس کرنے سے یعنی کہ عضو تناسل کو کہیں مرد کی شرمگاہ سادہ لفظوں میں، اس کو مس کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمجھانے کے لیے حل ہوا الا مدعۃ من، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طریقے سے باقی جسم کے حصے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اس کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ علت گویا کہ بیان کی حضور علیہ السلام نے کہ یہ بھی جس طرح تمہارا ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کے اعضاء ہیں اسی طرح یہ بھی ایک عضو ہے۔ تو یہاں بھی حضور علیہ السلام نے علت کو بیان کر کے ایک مسئلے کو سمجھایا۔ اس کے بعد ہے جی شروط صحت القیاس خمسہ، کہ جو اس قیاس کی صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں، یعنی قیاس یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس وقت صحیح ہوگا، اس وقت قیاس صحیح ہوگی جب تک یہ 5 شرائط پائی جائیں گی، اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر وہ قیاس درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے احدہما اللہ یکون فی مقابلۃ النص، میں نے عربی بھی لکھ دی ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ جو قیاس کی جا رہی ہے علت کی بنیاد پر، وہ قیاس جو ہے اور جو قیاس کی شکل میں رائے قائم کی جا رہی ہے وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی اس کے مقابلے میں اگر نص آ گئی چاہے جتنی مرضی مضبوط وہ قیاس ہوگی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اللہ یتضمن تغییر حکم من احکام نص، اور اس کی وجہ سے یعنی قیاس کی وجہ سے نص کے جو احکام ہیں اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہ آئے، اس میں کوئی نص میں کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اور تیسرا اللہ یکون معدی حکم لا یعقل معناہ، علت ایسی پیش نہ کی جائے کہ عقل ہی اس کو قبول نہ کرے، یعنی وہ عقلی طور پر ہی قابل قبول نہ ہو، ایسی علت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر چوتھا ہے این یقع تعلیل حکم شرعی لا لامر لغوی، کہ جو آپ تعلیل بیان کر رہے ہیں، علت بیان کر رہے ہیں، اس کا تعلق حکم شرعی سے ہونا چاہیے، لغوی حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لغت میں یہ معنی ہے لہذا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لغوی اور شرعی مسائل جو ہے نا وہ بیان کریں گے، لغت کو نہیں دیکھیں گے اس کے اندر۔ والخامس اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حکم شرعی کی جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ فرع جو ہے منصوص علیہ نہ ہو، اللہ یکون الفرع منصوص، یعنی جو فرعات آپ بیان کر رہے ہیں وہ نص کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ اب ان میں ایک ایک دلیل دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، اب اس کی مثال دیکھیں۔ مثال القیاس فی مقابلۃ النص، نص کے مقابلے میں نہ ہو، فیما حکیا ان حسن بن زیاد سئل ان کہا فی الصلاۃ، کہ کہتے جو ہے نا حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ سوال پوچھا گیا، کن سے سوال پوچھا گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے، نام نہیں یہاں پہ، سوال پوچھا گیا کہ نماز کے اندر جو کہا لگاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فقالا ان تقاضت الطہارۃ بہا، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت ٹوٹ جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کالا، تو اس نے شخص نے جس نے سوال کیا، کالا سائل نے کہا لو قذف محسنۃ فی الصلاۃ لا ينتقض به الوضوء، اگر ایک پاک باز عورت پر تہمت لگائی جائے نماز کے اندر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو مان قذف المحسنۃ اعظم، کیونکہ ایک پاکیزہ عورت، پاک باز عورت پر جو تہمت لگانا یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے کہا لگا کر ہنسنے سے، تو یہ کہا لگانے سے پھر کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا جنایت فکیف ینقض بالقہقہ وہی دونہ، تو اس طریقے سے کہا سے کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ایک آئے اور نابینا تھے، وہ گر پڑے کسی کنویں میں، تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز میں کہا اس کا نکل گیا، وہ زور سے ہنسا، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جا کے وضو کر دوبارہ اور دوبارہ نماز شروع کر کے پڑھ، تو مطلب یہ ہے تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی اور تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ نص موجود ہے تو اب ہمیں یہاں پر قیاس کرنے کی ضرورت بالکل نہیں، کہا سے بے شک وہ بڑا جرم ہے یا گناہ ہے، لیکن چونکہ کہا کے متعلق حدیث موجود ہے کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی قیاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری ہے وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرَ حُكْمٍ مِّنْ أَحْكَامِ النَّص، کہ ایسی قیاس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے احکام نص میں کوئی تبدیلی آتی ہو، جیسے مَا يُقَالُ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي الْوُضُوءِ بِالْقِيَاسِ لَا تَيَمُّمْ فَإِنَّ هَذَا الْيُوجَبُ، کوئی کہتا ہے جی وضو کے اندر جو ہے وہ نیت شرط ہے، آپ سے پوچھے کیوں شرط ہے، وہ کہے جی تیمم میں شرط ہے، تو تیمم میں شرط اس لیے ہے کہ وہ اس کے متعلق حکم ہے، آپ اس کی بنیاد پر اس کے اندر شرط لاگو نہیں کر سکتے، اس کے اندر حکم میں تغییر تبدل پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر جب حکم ہے تو اسی کے مطابق ہوگا، کوئی ایسا قیاس نہیں کریں گے جس سے حکم شرعی یا احکام نص جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق، قرآن میں جہاں وضو کا حکم آیا ہے وہاں پہ جو فرائض اس کی موجود ہیں وہاں پر نیت کا عمل دخل نہیں ہے، نیت کے متعلق نہیں کہا گیا، لہٰذا ہم اس کو شرط قرار نہیں دے سکتے اس تیمم کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہے جی لو تیسری مثال، او قال لو شجع فی صلاۃ او احتلم بنی علی صلاۃ بالقیاس علی ما اذا سبقہ الحدث لا یصح،
اگر کوئی شخص جو ہے زخمی ہو جاتا ہے نماز کے اندر، شجع اس کا سر پہ زخم آ جاتا ہے فی صلاۃ نماز میں، اور احتلامہ یا اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو بنی علی صلاۃ بالقیاس، وہ اپنی نماز کی بنیاد رکھے گا اسی طرح. مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنی نماز پڑھ لی ہے وہ اس سے آگے نماز پڑھے گا. بالقیاس علامہ اذا سبقہ حدث لا یصح، نہیں سوری، اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے سر پر زخم آ جاتا ہے یا احتلام ہو جاتا ہے، تو اس بات پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا حادثہ یعنی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے معاملے میں اس پر وضو کرنا، قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وضو یعنی ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کا جو ہے وہ اس احتلام ہونے اور زخمی ہونے سے وضو ٹوٹنے پر ہم اس کو نہیں قیاس کر سکتے. چوتھی اس کی مثال ہے وہ ما یکون تعلیل لامر شرعی لا لامر غیر. ہاں، جو آپ قیاس کر رہے ہیں اس کا تعلق امر شرعی سے ہونا چاہیے، لغت سے نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں فی قول مطبوخ المصنف خمر، کہتے ہیں جو امام شوافع جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خمر جو ہے لأن الخمر اذا کان، ہاں کہتے ہیں خمر کب بنتی ہے کہ جب، یعنی احناف کے نزدیک کہ جب آپ کسی چیز کو پکاتے ہیں اور وہ پک کے اس کے اندر جو ہے وہ جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ خمر کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈانپ لینا، اس کے اندر جو ہے نا وہ نشہ اس سے آ جاتا ہے. تو لأن الخمر اذا کان خمرا لأنه يخامر العقل وغيره يخامر العقل ايضا فيكون خمرا بالقياس. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں خمر کا مطلب جو ہوتا ہے یہ انسانی عقل، یخامر العقل، انسانی عقل کو یہ ڈھانپ لیتی ہے، وغیرہ یخامر العقل ایضاً، اور ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس پر قیاس کرنا تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کا لغوی معنی نہیں لیا جائے گا، اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی لیا جائے گا. یہاں پہ شرعی حکم لاگو ہوتا ہے کہ ہم خمر ڈھانپنے کو کہیں عقل کو ڈھانپ لے گی کیا ہوگا، اس طرح یہ معنی نہیں لیا جائے گا. یہاں پہ معنی کون سا لیا جائے گا؟ ایسا معنی لیا جائے گا جو شرعی حکم کی طرف لاگو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب شراب جس میں نشہ آ جاتا ہے تو وہ اس میں حرام ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اس کو پکائیں گے، مطبوخ مطلب پکانا، المصنف خمر، تو اس کو جب پکا کے اس کے اندر جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ شراب کی نوعیت بن جاتی ہے. چاہے دماغ کو خمر دے یا ڈانپے یا نہ ڈانپے، اس کا لغوی معنی نہیں لیں گے، اس کا شرعی معنی لیں گے. تو یہ اس کے متعلق جو ہے قیاس کے متعلق کچھ انفارمیشن اور معلومات اور کچھ مٹیریل آپ کے پاس آ گیا، اور مزید بک سے اور بھی کچھ چیزیں دے کر اس کو ترتیب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے نمبر بھی اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.